السلام علیکم۔ کہانی ٹائم میں ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی کہانی کا آپ کو پتہ لگ سکے۔ شکریہ۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج جاب سے آتے وقت کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی مغرب کا وقت تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی وضو کیا اور ویسے ہی گیلے ہاتھ پاؤں لے کر جائے نماز پر نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے سے بار بار پانی ٹپک رہا تھا۔ میں بار بار آستین سے صاف کرتی اور نماز جاری رکھتی۔ نماز کے دوران ہی مجھے یاد آیا کہ میں امی کی دوائیاں لانا بھول گئی تھی۔ آج آفس میں بہت کام تھا، کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملا۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ سجدے میں جاتے ہی میں نے نماز میں دھیان لگانے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے لگا میں ایک ایسے میدان میں تھی جہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے۔ سب کے ہاتھ میں ایک ایک کتاب تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تبھی کسی نے ایک کتاب میرے ہاتھ میں بھی تھما دی جس پر میرا نام لکھا تھا۔ میں نے کتاب کھولی جس میں میرے اچھے برے اعمال لکھے ہوئے تھے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا، یا اللہ، کیا میں مر گئی ہوں؟ میں نے سب طرف نظریں گھمائی۔ سب ایک لائن میں کھڑے اپنی اپنی کتاب جمع کرا رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میں اب مر چکی ہوں، میرا بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ میں نے بھی اپنی کتاب جمع کرائی اور انتظار کرنے لگی۔ جب سب لوگوں کی کتابیں جمع ہو گئیں تب فیصلے کا وقت آیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ سب سے پہلے میرا نام لیا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا، نہ جانے آج میرا کیا ہوگا، آج میرا انجام کیا ہوگا۔ تبھی آواز آئی، جہنم۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میرا انجام یہ ہوگا۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ میرے گالوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی دو خطرناک سائے آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں چیختی رہی، مجھے بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ۔ سب سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے۔ کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں آیا۔ میں نے چلا کر کہا، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی چغلی نہیں کی، سود نہیں کھایا، پھر مجھے کیوں جہنم میں پھینک رہے ہو؟ کوئی کچھ نہیں بولا، صرف مجھے کھینچتے رہے۔ اب میں جہنم کی آگ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا منہ تھوڑی دور رہ گیا اور اس میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی جانور رسی توڑ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تبھی مجھے اپنی نماز یاد آئی۔ میں زور زور سے چلانے لگی، میری نماز کہاں ہے؟ جہنم کا منہ سامنے تھا۔ دنیا میں ذرا سی گرمی برداشت نہیں کرتی تھی۔ یا اللہ، اس گرمی کو کیسے برداشت کروں گی؟ اب میں جہنم کے دروازے پر تھی اور زور زور سے رو رہی تھی۔ اپنی نماز کو آواز دے رہی تھی لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میں چلائی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک سائے نے مجھے جہنم میں دھکا دے دیا اور میں جہنم کی تپتی آگ میں گرنے لگی۔ مجھے لگا یہ ہی میرا حشر ہے۔ اتنے میں ایک ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دہانے پر ایک بزرگ کھڑے تھے، سفید داڑھی اور نورانی چہرہ لیے مسکرا رہے تھے۔ نیچے دوزخ کی آگ مجھے جھلسانے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن اس بزرگ کا ہاتھ لگتے ہی اس کی تپش ٹھنڈک میں بدل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے مجھے باہر کھینچ کر کہا، تمہاری نماز۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ اگر تھوڑی اور دیر سے آتے تو میں جہنمی بن چکی ہوتی۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، تم بھی تو مجھے آخری وقت میں پڑھا کرتی تھی۔ تبھی میری نیند کھل گئی۔ کوئی مجھے زور زور سے ہلا رہا تھا۔ میں نے دیکھا امی میرے پاس کھڑی ہوئی ہیں اور بول رہی ہیں، کیا ہوا؟ نماز کیوں چلا رہی ہو؟ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں زندہ تھی۔ میں نے امی کو گلے سے لگایا اور کہا، آج کے بعد میں کبھی نماز میں دیر نہیں کروں گی۔ دوستو، آپ سب بھی نماز پڑھو اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھائی جائے۔ نماز پڑھو، اسے اول وقت پر ادا کرو۔